بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویژن ملتان سینٹر تے اج لاؤنج افیئرز دے اساں گال کرنی ہے جنوبی پنجاب دے حوالے نال، یعنی جنوبی پنجاب جو ہے یہ اس میں جو سیکریٹریٹ بنے ہیں اس میں سب سے پہلے جو سول تھا اور پھر پولیس کا، اور اس کو 1 سال ہو چکا ہے۔ آج ہم نے اسی پہ بات کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل آئی جی کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ لاؤنج میں پر تشریف لائیں۔ ظفر صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ پولیس سروسز کے بہت نامی آدمی ہیں اور نامی افسر ہیں۔ انہوں نے 17 امتیاز حاصل کیا ہوا ہے، انہوں نے صدارتی میڈل جو ہے وہ پولیس کا وہ حاصل کیا ہوا ہے، اور قائد اعظم پولیس میڈل بھی یہ حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں جو سیکریٹریٹ بنا ہے، علیحدہ ہوا ہے، اس کے بننے سے یہاں کے لوگوں کو کیا ریلیف ملا۔ ظفر بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہاں لاؤنج میں ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کا سیکریٹریٹ یہاں بنے ہوئے 1 سال ہو گیا، کیا اچیومنٹس کی ہیں آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج مجھے مدعو کیا، اور اس کے بعد میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ اور جنوبی پنجاب پولیس آفس، جسے ہم SPPO بولتے ہیں، ساؤتھ پنجاب پولیس آفس، اس کے اسٹیبلش ہونے پہ میں دل کی گہرائیوں سے تمام سامعین کو مبارکباد دیتا ہوں، بلکہ ساؤتھ پنجاب کے تمام لوگوں کو۔ جی بے شک۔ اور باقی اس دفتر کے سیکریٹریٹ کے جو مقاصد ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا یہ انیشیٹو ہے اور ایک بڑا ویژنری یہ ڈیسیژن ہے، جس کے لانگ ٹرم جو افیکٹ ہیں وہ یقیناً وہ لوگوں کو ملیں گے، اور دس واز دی ڈیمانڈ آف دا پیپل آف ساؤتھ پنجاب، اور ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے۔ میرے آفس کو آج پورا 1 سال 2 جولائی اسٹیبلش ہوئے اس کو ہو گیا ہے، تو آج ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک پہلی جو سالگرہ ہے اس کا ہم اس آفس کی اسٹیبلشمنٹ کا ہم کیک بھی کاٹیں اور آپ کو بھی دعوت دیں گے۔ ماشاءاللہ ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہے کہ جب آپ عوام کو اپنے ساتھ اس قسم کے اپنی خوشی میں شریک کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ایک بہت پازیٹیو سافٹ امیج جو ہے عوام میں جائے گا۔ جی بالکل، کوائٹ ٹرو، جی بالکل آپ درست بتا رہے ہیں۔ تو آفس مجھے یہاں پہ آلموسٹ 9 مہینے ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک رائٹ ڈیسیژن تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اور میرے آفس میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کا الحمدللہ ایک فلو کے ساتھ روزانہ میرے آفس میں 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ اپنے مسائل لے کے، پولیس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ لے کے میرے پاس آتے ہیں، اور میری اوپن ڈور پالیسی ہے کہ جو میرے آفس میں آئے گا وہ مجھے ضرور مل کے جائے، اور اس کے لیے اس کو کسی تگ و دے کی ضرورت نہیں ہے، غریب ہو امیر ہو، کوئی ریڈ ٹیپ نہیں ہے، نو بالکل بھی نہیں، تو سب کو میں ملتا ہوں اور ان کی بات سنتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے آفس میں میرے اسٹاف آفیسرز بھی ہیں، وہ بھی مجھے اسسٹ کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، ان کو سنا جائے، اور اگر کہیں پہ پولیس افسران کی طرف سے، تھانے کی طرف سے اگر کوئی ریسپانس میں ڈیلے آ رہا ہے یا سست روی کا وہ شکار ہیں تو اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں،
اور آپ کی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کتنی ہے آپ کے اس کے آفس میں؟ دیکھیں جو میرا آفس ہے میرے علاوہ اس وقت میرے ساتھ پورا سیکریٹریٹ ہے پورا جی فل؟ اس وقت میرے ساتھ 3 اسٹاف آفسرز ہیں جن کو ہم AIGs کہتے ہیں. اس میں ایک پھر SP انویسٹیگیشن بھی ہیں, SP لیگل ہیں میرے ساتھ, ایک DIG جو ہیں وہ مجھے اسسٹ کریں گے. باقی جو کل نفری ہے تقریباً یہ 150-200 جو ہے وہ میرے آفس کی اسٹرینتھ ہے, جس میں کلیریکل سٹاف ہے اور ایگزیکٹو کے لوگ ہیں, PRO ہے میرے ساتھ ایک. تو اٹس جو ایک سوٹ کرتا ہے جو ریکوائرمنٹ اس وقت ہیں تو کمپیٹیبل ہے, تو یہ لوگ ہیں. اور آفس میرا بالکل مین شہر کے ایک روڈ پہ ہے, سینٹرلی روڈ پہ لوکیٹڈ ہے, اور ساتھ میں اپروچیبل ہے, گلگشت میٹرو اسٹیشن ہے بالکل اس کے ساتھ ہے, تو وہ اپروچیبل ہے, لوگوں کو آسانی سے وہاں آ سکتے ہیں. اور تو ایک ہمارا ایک جذبہ بھی ہے, ایک لگن یا ڈیڈیکیشن ہے کہ ہم چونکہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم لوگوں کو مایوس نہ کریں, اور لہذا ہم بالکل ایک جذبے کے ساتھ, میں میرا سٹاف اور میرے جو لوگ مجھے اسسٹ کرتے ہیں, تو ہم اس جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہم کافی حد تک ہم ریلیف بھی پرووائڈ کرواتے ہیں. ابھی آپ نے مایوسی کی بات کی, ظاہر ہے آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایک پروسیس کے تحت فلٹر ہو گیا. تو فلٹر کا مطلب میں اس طرح استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کی چین آف کمانڈ ہے. ظاہر ہے آپ کے ساؤتھ پنجاب میں بیٹھے ہیں, 3 آپ کے نیچے ڈویژنز ہیں. اچھا, اس ڈویژنز میں میرا خیال میں کوئی 15-16 تو ڈسٹرکٹ ہوں گے, یا شاید 12-14 11 ڈسٹرکٹس ہیں. 11 ڈسٹرکٹس. اچھا 11 ڈسٹرکٹ. بٹ پنجاب کا یہ تقریباً 49% جو ایریا وائز ہے, اٹس اے ہیوج پاپولیشن وائز, جی ایریا اور پاپولیشن ایریا وائز, ایریا وائز جی 49%. تو اچھا, اس میں 11 آپ کے DPOs, ایک CPO, جی باقی آپ کے 3 جو ہیں وہ ریجنل پولیس آفیسر, جی RPOs ہیں, جن کو DIG کہتے ہیں. رینک کے. جی وہاں سے آپ یہ بتائیے گا کہ کس قسم کے لوگ فلٹر ہو کے آپ کے پاس آتے ہیں جن کی وہاں داد رسی نہیں ہوتی, اور اگر داد رسی نہیں ہوتی تو پھر کیا ریورس ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کی داد رسی کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس میں مختلف یا چند ایک وجوہات ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ چین آف کمانڈ ہے, جی جی, اور تھانے پہ اگر اس کی داد رسی نہیں ہوئی تو پھر وہ DSP متعلقہ جو سرکل کا انچارج ہے اس کے پاس جائے. اس کے بعد پھر ملتان کی بات کریں تو جو ہیں SPs ہیں ہمارے ڈویژنس کے, پھر SSP آپریشن ہے, اینڈ CPO ملتان ہے, DIG ہیں. اور اگر ہم رورل ایریا کی بات کریں, ہاں RPO ملتان پہ بیٹھے ہیں, میرا آفس ہے, تو وہ لوگوں کی کنوینئنس پہ ہے کہ اگر تھانے پہ سنوائی نہیں ہو رہی تو کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ وہ متعلقہ SP یا SSP CPO کے پاس نہیں جاتے, میرے آفس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کنوینئنس بھی ہے, یا ان کا یہ سوچ ہے کہ جی ہم وہاں پہ جائیں گے تو ہمارا ذرا تھوڑا کوئک ہو جائے گا. دین رورل میں اگر ہم جائیں تو ظاہر فاصلے بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہاں لوگ SHO سے یا تھانے لیول پہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں تو DSP سے بھی لوگ رجوع کرتے ہیں. بالکل درست ہے. اور DPOs جو ہیں وہ ڈیلی کمپلینٹس کو, سائل کو وہ سنتے ہیں اور ان کے پاس اپروچ کرتے ہیں, تو کافی حد تک جو ہے وہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر ایک ریجنل پولیس آفیسر, وہاں سینئر آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ہر ڈویژن میں ریجن میں بیٹھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ آئی ہیو اے ویری گڈ ٹیم آف آفیسرز جو میرے RPOs ہیں, CPO ہیں یا DPOs ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں سب لوگ, اور پولیس کے محکمے کے لیے, اس کے امیج کے لیے وہ دن رات سارے کوشاں ہیں. بٹ نیور دی لیس جو بیچ میں کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ رہ جاتا ہے کہ جو سائل ہے وہ ریلیونٹ آفس تک نہیں پہنچ سکتا, اور اس کے ساتھ اگر
تفتیشی جو ہے اس نے کوئی گڑبڑ کر دی ہے معاملے میں، حقائق کو وہ جو ہے وہ ٹیمپر کر رہا ہے، یا تھانے لیول پہ اس کو کوئی ایشوز ہو رہے ہیں، تو ہم سب کے جو سینئر ہیرارکی ہے سب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر تھانے پہ کسی کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی، اب اس وقت پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف کیسز ہے، آپ جائیں، آپ کا مقدمہ جو ہے کیس ہے آپ وہ داخل کروا دیں، اور کوئی پریشر نہیں ہے ایس ایچ او پہ یا ڈی پی او پہ یا ایس ڈی پی او پہ کہ جی آپ کا کرائم اوپر جا رہا ہے، آپ کا کرائم بڑھ رہا ہے۔ سسٹم تھا نا آپ کا، ایک وہ فیسیلیٹیشن سینٹر تھا یا فیسیلیٹیشن ڈیسک تھا، وہ ہے ابھی موجود ہے تھانوں پہ، ہر تھانے پہ فرنٹ ڈیسک ہیں، فیسیلیٹیشن ڈیسک ہیں، تو جو آدمی آتا ہے وہاں وہ اپروچ کرتا ہے، اور وہاں پہ نئے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے، ٹرینڈ ہیں، آئی ٹی جانتے ہیں، تو وہ اس کی کمپلینٹ کو وہاں رجسٹر کر لیتے ہیں اور اس کو ایک سلپ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی یہ کمپلینٹ ہمارے پاس آ گئی ہے اور کیس اس پہ داخل ہوگا، ہم انٹیمیٹ کریں گے اگر چھوٹی موٹی کوئی ویریفیکیشن ہے۔ تو اب اس وقت پالیسی پورے پنجاب میں یہ ہے کہ فری رجسٹریشن آف کیسز ہے، کوئی سینئر آفیسر تھانے دار سے یا وہ نہیں پوچھتا کہ آپ کا جی جرم بڑھ رہا ہے، بہت زیادہ جرائم ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ایکچوئل جو ریزن ہے اس کو فری رجسٹریشن چونکہ ہونا بھی چاہیے ایز پر لا، بٹ دا اسپرٹ از کہ اگر ہم کیس داخل نہیں کرتے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، رابری ہے، تو ہم بیسیکلی جو کرمنل ایلیمنٹ ہیں، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم چھپا رہے ہیں جرم کو، وہ سامنے نہیں آ رہا کہ جی یہ ایک گینگ ہے یا اس طرح کے جرائم معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ تو اس اسپرٹ کے تحت ہم نے کہا ہوا ہے کہ جو کیس آتا ہے، جو آپ کے پاس مدعی آتا ہے، آپ اس کا کیس رجسٹر کریں، بٹ نیور دیلیس اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے اور کہیں پہ کچھ اور وجوہات ہیں کہ جی کوئی انٹرفیرنس ایسی ہو رہی ہے، یا وہ غریب آدمی ہے اس کی سنوائی نہیں ہو رہی، یا پولیس کو، تفتیشیوں کو شک ہو رہا ہے کہ جی یہ کہیں جھوٹ نہ بول رہا ہو، یہ چیزیں بھی ہیں، اس میں ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح ہے جی ہاں، بٹ اس وقت فری رجسٹریشن پہ فوکس ہے پورے پنجاب میں، ٹھیک ہے، اور خصوصاً جنوبی پنجاب جی، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن پہ فوکس ہے۔ اچھا، انویسٹیگیشن کی آپ نے بات کی، آپ ایک ماشاءاللہ سینئر آفیسر ہیں، آپ سندھ بھی رہے، گلگت بلتستان بھی رہے، بلکہ آپ نے ستارہ امتیاز بھی لیا۔ یہ ضمناً اس میں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ آپ کے پاس 3 میڈل ہیں، ایک ستارہ امتیاز جو حکومت ریاست کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے، اور 2 جو ہیں وہ ایک قائد اعظم میڈل، پولیس میڈل جو ہے وہ آپ کے اپنے، اور ایک جو ہے پریزیڈنشل۔ یہ آپ کو آپ کی کس کارکردگی کے اوپر ایوارڈ ہوئے؟ اب یہ ویسے تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت ایڈیشنل آئی جی ہیں یہاں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کی کارکردگی ایسی ضرور ہوگی۔ بس وہ تھینک یو سو مچ، بٹ وہ اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن ٹو آنسر ان اے وے کہ وہ تھوڑا سیلف پریز میں آ جاتا ہے۔ بس پتہ ہونا چاہیے سکسیس سٹوری کا کہ یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں۔ جی، یہ جو صدارتی پولیس میڈل یہ میں اس وقت سندھ میں سرو کر رہا تھا، کراچی میں اینٹی ڈکیتی میں یہ مجھے ملا تھا، اور ایک ڈاکوؤں نے رابری بھی تھی، اس کے بعد پھر وہ انہوں نے گھر کے جو ممبر تھے، فرد تھے، ان کو ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ وہ سارا کچھ چھین رہے تھے، اور ان کو اب سے بجائے ہی ایک طرح سے کیا ہوا تھا۔ تو انفارمیشن ملی، میں نے رش کیا وہاں پہ اپنے موقع پہ، تو وہاں ہمارا انکاؤنٹر ہو گیا تھا، تو اس میں، اور قائد اعظم پولیس میڈل جو ہے یہ میں اگین کافی سندھ کے نامی گرامی ڈاکو تھے، انہوں نے ہمارے کوئی ایک ڈی ایس پی کو شہید کیا اور گن مین وغیرہ کو، میں اس وقت ایس ایس پی دادو تھا، تو پھر ان کو ہم نے پلان کیا اور ان کو ہمیں اللہ نے سرخرو کیا، تو وہ ڈاکو ہم نے ان سے انکاؤنٹر ہوا تھا، وہ مارے گئے،
اور آخری جو ستارہ امتیاز ہے میں ڈی پی او اٹک تھا اور شوکت عزیز صاحب پہ پرائم کی منسٹر اس وقت کمپین تھی الیکشن کی، Exactly. ڈیزگنیٹ پرائم منسٹر تھے، تو ان پہ سوئسائڈل ایک خودکش ہوا تھا، بالکل اٹیک ہوا صحیح ہے۔ تھا. تو اس وقت میں ڈی پی او اٹک تھا اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی اللہ نے بچایا اور میں خود بھی اس میں بچا، بیکاز اگر بلٹ پروف وہ گاڑی نہ ہوتی تو پرائم منسٹر صاحب اور میں اور بہت سارے لوگوں کا جانی ضیاع ہونا تھا. تو اس میں 6-7 ہماری کیجولٹیز ہوئی تھیں اور ود ان اے ویک اللہ کی مدد سے ہم نے پورا وہ ٹریس کیا. جو آپ اس کے بعد وہ پکڑے گئے offenders تھے وہ مجھے یاد پکڑے بھی پڑتا ہے۔ گئے اور ان کو سزائیں ملی ہیں. تو مجھے یہ یاد ہے۔ مختصراً یہ تھا بس. یہ بیجز جو آپ کے ہیں رائٹ بھی آپ کی آرمز پہ جو لگے ہوئے ہیں، جی، یہ اسی کا ریفلیکشن وہی بیجز ہیں یہ؟ جی، اس میں ایک تو یہ تینوں جو ستارہ امتیاز ہے اس کا اپنا ہے جی جی میڈل بھی ہے، اور پھر یہ رائٹ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہاں اس کا یہ پی پی ایم ہے، نہیں یہ ستارہ امتیاز کا یہ ستارہ ہے. امتیاز. باقی میڈلز ہیں اور باقی پھر لینتھ آف سروس آپ کی ظاہر کرتے ہیں کہ جی ان میڈلز کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے اور ہیں. یہ بازو کے اوپر یہ کس چیز کی ریفلیکشن کر رہے ہیں؟ جی یہ آرمی ٹائم کے ہیں. آج آپ مجھے اچھا، پرانے ادوار میں لے کے جا رہے ہیں. وہاں تو یہ آرمی جب میں کیپٹن تھا آرمی میں اور یہ کیڈٹ تھا اس وقت، یہ پیراشوٹ کورس ایک ہوتا ہے جو جہاز سے جو جمپ شمپ لگاتے ہیں وہ ہے. اور باقی یہ کو پیمار رائٹ پہ ہے. تو میں نے الحمدللہ 21,000 بلندی پہ تقریباً میں نے سرو کیا ہوا ہے سیاچن پہ. اچھا، سیاچن بھی کیا ہوا آپ نے؟ ینگ کیپٹن. تو یہ اس وقت تو والنٹیئر ہوئے ہوں گے آپ یا ایز اے؟ نہیں، وہ ایک روٹین پوسٹنگ ہوتی ہے اور میں نے وہاں 2 سال سرو کیا. اوکے. سیاچن پہ مینلی. تو باقی یہ میڈلز ہیں، یہ آپ کی لینتھ آف سروس، یہ ہر 2-3 سال بعد جو گورنمنٹ آف پاکستان، یہ اعتراف بھی ہوتا ہے آپ کی سروسز کا، اور میرا خیال میں کہ یہ ایک مہذب دنیا کا ایک اچھا یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو اس کا کوئی نہ کوئی اعتراف میں کوئی چیز دینی چاہیے. جی یقیناً. اور اٹ ایڈز انٹو دی آؤٹ لک اور آپ کی یونیفارم کی گریس میں اور ایگزیکٹلی عزت میں اضافہ. کمنگ بیک، آپ نے یہ ساری چیزیں کی. ابھی ساؤتھ پنجاب میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے پولیس کے اندر کتنا ایک سافٹنس آئی ہے اور لوگوں کا اعتماد کتنا بڑھا ہے؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے لوگ ہیں یہاں کے پیس لونگ لوگ ہیں، اور یہ صوفیوں کی دھرتی ہے. بٹ سوسائٹی میں جو ود دی پیسج آف ٹائم یہ کرائمز پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور اس میں جدت وغیرہ آ جاتی ہے ود دی چینجنگ ٹائمز. اور لیکن میرا اور میرے افسران کا ہمارا سب سے جو بڑا جو فوکس ہے، جو پولیس لیڈرشپ ہے اور جو نیشنل لیڈرشپ ہے، پروونشل لیڈرشپ ہے، سب کا یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو جو کنڈکٹ ہے پولیس کا، پولیس مین کا، جب آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں یا آپ تھانے پہ جاتے ہیں بالخصوص، تو وہ جو بیہیویئر ہے آپ سے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے اس کا اس میں ہے کہ جی جو پولیس اسٹیشن کا عملہ ہے وہ ایسے اس کو وہ ایک بریف ہو اور وہ ٹرینڈ ہو، اور پھر وہاں پہ جیسا پہلے ہم نے بات کی کہ جی ہم نے ان کو فیسیلیٹیشن سینٹر یا فرنٹ ڈیسک دے دیا ہے تاکہ ان کی آؤ بھگت ہو، وہ وہاں پہ ان کو بہتر انداز میں اور بہتر ماحول میں ان کی اپلیکیشن لی جائے. اس کے علاوہ اس سے یہاں تک ایون ہے کہ جی اب وہ آتا ہے وہاں پہ پانی کا بندوبست ہو، گرمی کا موسم ہے یا سردی میں ہے، تاکہ وہ تھوڑا سا ریلیکس مطلب وہ فیل کرے جب وہ تھانے میں آتا ہے کہ وہ تھانے میں نہیں آیا، جو تھانے کا پہلا امیج تھا اس کو تبدیل کر کے
اس میں لے کے جائیں کہ کوئی بندہ کوئی جو کمپلیننٹ ہے یا کوئی بھی اس میں آتا ہے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں کسی ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں میری رسپیکٹ ہوگی. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کو ہم تھانے کو ایک عوام دوست جی جو ہے نا اس کو سینٹر بنانا چاہتے ہیں، اور تاکہ لوگ وہاں آنے میں ان کو کسی طرح کی گھبراہٹ نہ ہو. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جو پولیس کا امیج ہے وہ یقیناً اس سے بہتر ہوگا. باقی اوورآل اگر ساؤتھ پنجاب پولیس کی بات کریں تو آئی ووڈ اگین سے کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہے. بیہیویئر بہتر ہے یہاں پہ پولیس کا جو بیہیویئر ہے بہتر ہے. مس بیہیویئر کی یا زیادتیوں کی یا اس طرح کی بہت کم شکایت ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی کوئی آئیڈیل ہے ماحول، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، بٹ اوور آل جو ان کا کنڈکٹ ہے وہ ایک ریزنیبلی اٹ از گڈ. لیکن آپ ایک چیز پہ میرے خیال میں یہ مانیں گے اور اس کے آپ وہ کریں گے کہ جو بیہیویئر ہے، جو کنڈکٹ ہے یا آپ کی جتنی ڈوئنگز ہیں خصوصاً یونیفارم پولیس والے کی، اس کے پیچھے ٹریننگ کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر پولیس کی جو ٹریننگ ہے وہ اس معیار کی ہو رہی ہے؟ آف کورس یہ ٹریننگ کا بڑا اہم رول ہے، اور کیونکہ را ہینڈ جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں کانسٹیبلری ہے تو اس کو پھر منیمم 6 months ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے. تو ملتان کی حد تک اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک پولیس ٹریننگ کالج ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے، اور اس کا جو معیار ہے ٹریننگ کا اگین دیٹ از ویری گڈ. اور بٹ بات یہ ہے کہ یہاں ٹریننگ میں آپ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد جب وہ فیلڈ میں چلا جاتا ہے تو اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اب جب اس نے وردی پہن لی، اب یہ فل فلیج جو کانسٹیبل بن گیا، یہ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہا ہے، لوگوں کو سن بھی رہا ہے، اور ویریس ٹائپس آف جو ڈیوٹیاں ہیں وہ کر رہا ہے، تو وہاں پہ وہ کیسا ڈیلیور کر رہا ہے. تو وہ وہاں پہ اس کو دیکھنا ہے، اور اس کی وہاں پہ جب مسٹیکس کرتا ہے تو اس کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے پھر ہمارا جو ہے ڈسپلنری جو ایک اس کو ہم درست کرتے ہیں کہ اگر اس کی غلطی جو ہے وہ اس لیول کی ہے تو پھر ڈسپلنری پروسیڈنگز اس کے خلاف جو ہے وہ بھی اٹھائی جاتی ہیں، اور تاکہ وہ آگے چل کے تو وہ ایک ہمارا ہائر اینڈ فائر والی جو ایک جو کانسیپٹ ہے ڈسپلن کو برقرار رکھنے کی اور ڈسپلن پہ نظر رکھنے کی، بالکل صحیح، تو دیٹ از دیئر. اور پھر سپرویژن لیول کے تھانے پہ جو ایس ایچ او ہے یا جو باقی ان سے سینئر ہیں ان کو نظر میں رکھیں. وہ بدقسمتی سے تھوڑا سا ہم اس میں بہت اچھے نہیں ہیں. ہمارے جو اپر سب آرڈینیٹس ہیں، اے ایس آئی ہے، سب انسپیکٹر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ متحد ٹریننگ کا فقدان ہے؟ نہیں، وہ متحد پہ نظر نہیں رکھتا تھانے کے لیول پہ. اچھا. اور اگر وہ اپنے کانسٹیبلز پہ متحدوں پہ نظر رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھانے کے بیہیویئر میں اور بہتری آ جائے، پولیس کے ٹرن آؤٹ میں اور بہتری آ جائے. اب مثلاً کانسٹیبل جو ہے پولیس میں سلیوٹ اتھرائز ہو جاتا ہے اے ایس آئی کو، اور پھر سب انسپیکٹر کو، انسپیکٹر کو، اور اوپر جو ہے ان کو سلیوٹ اتھرائز ہے. میں اب سرپرائز وزٹس وغیرہ کرتا ہوں، لیکن نارملی کرتے نہیں، ہارڈلی میں دیکھتا ہوں کہ جی کانسٹیبل جو ہے وہ کسی اے ایس آئی سب انسپیکٹر کو وہ سلوٹ کر رہا ہو اور اس کا جواب دے رہا ہو دوسرا جو آگے ہے. تو وہ پھر ایسے نا وہ ایک طرح سے جیسے بڈیز ہی بن جاتے ہیں، ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے. اب جب اس کو پتا ہے میں نے سلیوٹ کرنا ہے اور سینئر نے جواب دینا ہے، اور سینئر اس کو ہیڈ ٹو ٹو دیکھتا ہے کہ بھئی اس نے وردی صحیح پہنی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی اپنی یونیفارم آئرن ہے، صاف ستھرا ہے، ہی از کیرنگ ہمسیلف اور ناٹ.
تو وہ ایک تھوڑا ویک ایریا ہے، اور اس پہ میں جب بھی میری بات ہوتی ہے دربار میں یا تھانوں پہ، تو میں اس بات پہ ضرور ان سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جو لیول ہے اس کا بڑا کی رول ہے نیچے والوں کو، ماتحتوں کے ڈسپلن کو برقرار رکھنے میں، ان کو چیک کرنے میں، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر جی اگر وہ کوئی کمپلینٹ آیا ہے اس سے صحیح بات نہیں کر رہا ہے یا بد کلامی کر رہا ہے، یا اگر وہ فیلڈ میں بھی کوئی محرم ڈیوٹی پہ ہے، وہ کوئی اور جرسے کی ڈیوٹی پہ ہے، تو اس کو پھر وہ الرٹ رہے گا جو جوان۔ جی ناظرین، آپ نے جس طرح دیکھا ہماری گفتگو جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب سے جاری ہے، لیکن کئی ایسی چیزیں ابھی ہیں جو ابھی ہمارے سوالات ہیں اور انہوں نے ان کے جوابات دینے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ پورا یہ جو جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ ہے یہ کن بنیادوں کے اوپر کس طرح لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اسی یہاں سے جو ہم نے سلسلہ یہاں سے ختم کیا ہے، اسی کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔